بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان ازل سے اپنے وجود، کائنات کے نظام اور زندگی کے مقصد کے بارے میں سوالات کرتا آیا ہے۔ جب وہ رات کے سکون میں آسمان کی بے شمار روشنیوں کو دیکھتا ہے، جب سورج کی روشنی، ہوا کی روانی اور بارش کی باقاعدگی پر غور کرتا ہے، تو اس کے دل میں ایک ہی سوال جنم لیتا ہے: یہ سب کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ اسی تلاش اور غور و فکر کا سفر اسے اس عظیم حقیقت تک پہنچاتا ہے کہ اس پوری کائنات کا ایک خالق، مالک اور رب ہے، جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جو نظر تو نہیں آتی، مگر اس کی قدرت کے نشانات ہر طرف دکھائی دیتے ہیں۔ دلوں کے سکون سے لے کر کائنات کی وسعت تک ہر چیز اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہے۔ اسی حقیقت کو سمجھنے اور جاننے کے لیے یہ مضمون ترتیب دیا گیا ہے۔ اللہ کیا ہے؟ یہ ایک نہایت عظیم اور بنیادی سوال ہے۔ اسلامی عقیدے کے مطابق اللہ وہ واحد ہستی ہے جو کائنات کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ دنیا کی ہر تہذیب، ہر مذہب اور ہر انسان کے دل میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کائنات کو کس نے بنایا؟ یہ سب کچھ کس کے اختیار میں ہے؟ انسان جب آسمان کی وسعت کو دیکھتا ہے، زمین کی خوبصورتی کو محسوس کرتا ہے، سمندر کی گہرائیوں اور پہاڑوں کی بلندیوں پر غور کرتا ہے، تو دل خود بخود کہتا ہے یہ سب کچھ یوں ہی تو نہیں بن گیا، اس کا کوئی خالق ضرور ہے۔ اسلام اسی فطری سوال کا سب سے واضح اور جامع جواب دیتا ہے۔ اللہ وہ واحد ذات ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، جو سب کو پیدا کرنے والا ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ کی پہچان قرآن کی روشنی میں، قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ کی صفات، قدرت اور وحدانیت کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ انسان جان سکے کہ اصل معبود کون ہے اور کس کے سامنے جھکنا ہے۔ سورۃ اخلاص کی تفسیر۔ سورۃ اخلاص ایک مختصر مگر جامع سورت ہے جسے توحید کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ قل هو اللہ احد کہہ دیجئے، وہ اللہ ایک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے، نہ کوئی اس جیسا ہے، نہ اس کا کوئی شریک۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، مگر اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی اولاد نہیں ہے، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، وہ ابدی اور کامل ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی کوئی اس کا ہمسر ہے۔ کائنات میں کوئی بھی ذات اللہ کے برابر یا اس جیسی نہیں۔ یہ سورت اللہ کی وحدانیت کا سب سے مختصر اور بلیغ اعلان ہے۔ دیگر قرآنی آیات سورت بقرہ میں اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ نیند۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ سورۃ حدید۔ وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سورۃ رحمان۔ پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ آیت بار بار دہرا کر انسان کو متوجہ کرتی ہے کہ کائنات کی ہر نعمت اللہ کی عطا ہے۔ قرآن کا پیغام۔ قرآن بار بار انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا، رازق ہے، رزق دینے والا، حاکم ہے، فیصلہ کرنے والا، رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان اور بخشنے والا۔ اللہ کی پہچان حدیث کی روشنی میں۔ قرآن کے بعد اللہ تعالیٰ کی معرفت کا سب سے بڑا ذریعہ احادیث مبارکہ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال پر مشتمل ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اور پوری امت کو اللہ کی صفات اور اس کے قرب کا بہترین انداز میں تعارف کروایا۔ اسماء الحسنی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو شخص ان کو یاد کرے، سمجھے اور ان پر ایمان لائے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ نام اللہ کی مختلف صفات کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے الرحمن سب پر مہربان، الرحیم خاص طور پر مومنین پر مہربان، العلیم سب کچھ جاننے والا، القدیر سب پر قدرت رکھنے والا،
الغفور وہ سب کو معاف کرنے والا، ودود محبت کرنے والا، الحی ہمیشہ زندہ، القیوم سب کو سنبھالنے والا۔ یہ تمام نام اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ اللہ کی ذات مکمل، بے مثال اور بے عیب ہے۔ اللہ کی صفت رحمت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت 100 حصے ہیں، ان میں ایک حصہ اللہ نے زمین پر اتارا ہے جس کی وجہ سے مخلوق آپس میں رحم کرتی ہے، حتیٰ کہ گھوڑی اپنے بچے کو پاؤں سے نہ لگنے دے، اور 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں جن سے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو محبت اور رحمت ہمیں دنیا میں دکھائی دیتی ہے وہ اللہ کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے، باقی قیامت کے دن ظاہر ہوں گے۔ اللہ کی قربت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اس کو یاد کرتا ہے۔ اگر بندہ اللہ کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اور اگر بندہ اللہ کو لوگوں کے سامنے یاد کرتا ہے تو اللہ اس کو فرشتوں کے سامنے یاد کرتا ہے۔ یہ حدیث بندے اور اللہ کے قرب تعلق کو واضح کرتی ہے۔ اللہ کی عظمت اور بندے کی بندگی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جنہیں میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تم سب بھوکے ہو سوائے ان کے جنہیں میں کھلاؤں، بس مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ تم سب ننگے ہو سوائے ان کے جنہیں میں پہناؤں، بس مجھ سے کپڑا مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ یہ حدیث اللہ کی بے نیازی اور بندے کی محتاجی کو ظاہر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بخشش، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تم وہ گناہ بھی کرو جو آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر اللہ سے معافی مانگو تو وہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اللہ کی پہچان علماء و صوفیہ کی روشنی میں، امام غزالی نے اپنی مشہور کتاب میں اللہ کے 99 ناموں کی تشریح کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی پہچان اصل میں اس کی صفات کے ذریعے ہی ممکن ہے، اور جو شخص اللہ کے 99 ناموں اور صفات کو سمجھ لیتا ہے وہ حقیقی معرفت کے قریب ہو جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ نے العقیدۃ الواسطیہ میں اللہ کی صفات پر تفصیل بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں اللہ وہ ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی صفات حقیقت ہیں مگر وہ مخلوق کی صفات کی طرح نہیں، نہ ہم اس کی صفات کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں نہ انکار کر سکتے ہیں۔ ان کے نزدیک اللہ کو جاننے کا سب سے اہم اصول یہ ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں۔ امام فخر الدین رازی انہوں نے اپنی تفسیر مفاتیح الغیب میں اللہ کی وحدانیت پر عقلی دلائل دیے۔ وہ فرماتے ہیں اگر کائنات کے 2 خالق ہوتے تو نظام میں فساد پیدا ہو جاتا، اور اگر کوئی بھی خالق نہ ہوتا تو یہ دنیا وجود میں ہی نہ آتی، لہٰذا خالق صرف ایک ہے اور وہ اللہ ہے۔ حضرت جنید بغدادی صوفی بزرگ انہوں نے فرمایا معرفت الہی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو کر اپنی ذات کو فنا کر دے اور صرف اللہ کو دیکھے، اپنی خواہشات کو ترک کر کے اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ ان کے نزدیک اللہ کی معرفت صرف عقل سے نہیں بلکہ دل کی صفائی اور روح کی طہارت سے بھی حاصل ہوتی ہے۔ علامہ اقبال نے اللہ کو قوت محرکہ کہا۔ ان کا کہنا تھا اسلام کا اللہ محض ایک نظریہ نہیں بلکہ زندہ حقیقت ہے جو انسان کی زندگی میں حرکت، قوت اور جرأت پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی صفات، اللہ کی ذات بے مثل ہے، مگر قرآن اور حدیث میں اللہ نے اپنی معرفت کے لیے اپنی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں تاکہ بندہ اپنے رب کو پہچان سکے۔ علماء نے ان صفات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، صفات ثبوتیہ جو اللہ کی کمال اور برتری کو ظاہر کرتی ہیں، صفات سلبیہ جن کا انکار اللہ کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ صفات ثبوتیہ یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہیں اور بندے کو اللہ کی قدرت کا ادراک دلاتی ہیں۔ الحی زندہ، ہمیشہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت نہیں آتی۔ قرآن اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ العلیم علم رکھنے والا، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ قرآن
وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اوپر القدیر، قدرت والا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ قرآن، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ السمیع، سننے والا، اللہ سب کچھ سنتا ہے، چاہے آہستہ کہا جائے یا بلند آواز سے۔ قرآن، بے شک اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ البصیر، دیکھنے والا، اللہ ہر چیز کو دیکھتا ہے، اندھیروں میں بھی اور روشنی میں بھی۔ قرآن پاک، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، رحمت والا، اللہ کی سب سے مشہور صفت، وہ سب پر رحمت فرماتا ہے، حتیٰ کہ کافروں پر بھی۔ قرآن، میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ الغفور، بخشنے والا، اللہ بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ قرآن، بے شک اللہ سب گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صفات سلبیہ، یہ وہ صفات ہیں جن کا انکار اللہ کی پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ کا شریک نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، قرآن اس جیسا کوئی نہیں۔ اللہ کی اولاد نہیں، نہ اس کا بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی۔ قرآن پاک میں ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا۔ اللہ محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب اس کے محتاج ہو۔ اللہ پر موت یا کمزوری کا اثر نہیں، وہ ابدی ہے، اس پر وقت یا زوال کا گزر نہیں۔ قرآن پاک میں ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اس کی ذات کے۔ فلسفیانہ اور عقلی دلائل برائے وجود خدا۔ اسلام صرف ایمان ہی نہیں بلکہ عقل کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بار بار انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ کیا وہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا اس میں غور نہیں کرتے؟ علماء اور فلاسفہ نے مختلف دلائل دیے اللہ کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ ان میں سے چند اہم دلائل درج ذیل ہیں۔ دلیل امکان وجود، کائنات میں ہر چیز ممکن الوجود ہے، یعنی ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ ہر چیز ممکن کے وجود کے لیے ایک سبب چاہیے، یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے نہیں چل سکتا۔ آخرکار ایک ایسا وجود ہونا چاہیے جو کسی اور کو محتاج نہ ہو، جو خود بخود ہمیشہ سے موجود ہو۔ وہ وجود اللہ ہے، وہ واجب الوجود ہے۔ دلیل علت اول، دنیا کی ہر چیز کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، یہ اسباب کا سلسلہ لامحدود نہیں ہو سکتا، ورنہ کوئی چیز پیدا ہی نہ ہوتی۔ لازمی طور پر ایک پہلا سبب ہونا چاہیے جو سب کا خالق ہو، مگر خود کسی کا مخلوق نہ ہو، وہ اللہ ہے۔ دلیل نظم و حکمت، کائنات کا ہر نظام، سورج کا فاصلہ، زمین کی گردش، پانی کا چکر، ہوا کا دباؤ، ایک خاص توازن پر قائم ہے۔ یہ نظام کسی اندھے اتفاق سے پیدا نہیں ہو سکتا۔ جہاں نظم اور حکمت ہو وہاں ایک ناظم اور حکیم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ اللہ ہے جس نے سب کچھ ایک مقصد کے ساتھ بنایا۔ دلیل اخلاق، انسان کے اندر نیکی اور بدی کا احساس فطری ہے۔ اگر کوئی بالا تر ہستی نہ ہو تو انصاف، نیکی اور عدل کا کوئی مقصد نہ ہو۔ یہ احساس اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک خالق نے انسان کی فطرت میں خیر اور شر کا شعور رکھا ہے۔ وہ اللہ ہے جو حاکم مطلق اور عادل ہے۔ دلیل فطرت، ہر انسان کے اندر فطری طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں کہاں سے آیا۔ بچے کی زبان سے بھی سب سے پہلا لفظ ماں اور پھر اللہ نکلنا اس بات کی علامت ہے کہ انسان کی روح اللہ کو پہچانتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی پہچان انسان کے اندر فطرتاً موجود ہے، اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔